عزم نہ ہمت کبھی کم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. ایشورے حسین شاد باد، تو نشانے عزم یاری شان ہے پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام. اب وہ گیم میں بچے ہنسے خوش ہوئے، اب انہیں وہ یاد رہے. پلانٹس کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور ان کو ہمیں ہر روز پانی دینا چاہیے. انوائرمنٹ کو جو چیزیں پلیوٹ کر رہی ہیں ان کے بارے میں ہم نے کافی چیزیں جو ہے ڈسکور کی. صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند ماں کا ہونا ضروری ہے. اگر ہماری جو بچیاں اگر صحت مند ہوں گی، اگر ان کو معاشرے کے اندر تمام وہ چیزیں جو ایک مرد کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو میسر ہیں، ایک لڑکے کو میسر ہیں، اگر ان کو بھی دی جائیں گی تو لازمی طور پر ایک معاشرے میں بہترین جو نکھار پیدا ہوگا. اسی والے سے میں اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، جہاں پر پورے اسلام آباد، راولپنڈی بلکہ پورے پاکستان سے بچیوں کو یہاں پر لایا گیا اور ان کو یہاں پر بہت سی گیمز اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر جو ہے ان کو ایک نکھار ملے گا، ان کی جو ہے صلاحیتوں میں بہتری آئے گی. تو اسی والے سے ہم آج بچیوں سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں کے جو انتظامیہ ان سے بھی بات کریں گے کہ جو آج کی کیمپنگ ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے. آج کے دور میں جہاں موبائل اور ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے، بچوں کے پاس ویسے ہی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں اور اگر بات کریں بچیوں کی، ان کے پاس تو مواقع ہی بہت کم ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو گرل گائیڈ جو ایسوسی ایشن ہے وہ بچیوں کو کس حد تک جو ان کو ان کی جو نشو و نما کر رہی ہے یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ دیکھیں، گرل گائیڈ جو ہے ایک لڑکی کی پوری شخصیت پر سرگرمیاں آفر کرتی ہے، گھر کے کام، باہر کی انٹیلیجنس، اور ہم انٹرنیٹ کا استعمال پہ بھی کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ اب ناگزیر ہو گیا ہے. لیکن ہم نے اس میں بہت لمبا پروگرام بنایا ہے جس میں انٹرنیٹ کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنا سکھاتے ہیں نا، کیونکہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں، نہ پڑھائی میں نہ عام بول چال میں. تو اس کا بھی یہی ہے کہ ہم ان کو محفوظ طریقے سے سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو اپنے معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کو، معاشرے کے مسائل، دیکھیں بڑے بڑے مسائل نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ہر لڑکی، ہر عورت ایک قدم اٹھا سکتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان میں یہ پہل کاری کا جذبہ کریں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک جس کہتے ہیں نا ذہنی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بی پریپیئرڈ، تو ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ہم ان کو ہنگامی حالات کی بھی تربیت دیتے ہیں، فرسٹ ایڈ کی بھی تربیت دیتے ہیں. ہم ان کو نئی نئی چیزیں بھی کراتے ہیں، نئے نئے کھیل بھی کراتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقولہ ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ لرننگ از فن. کیونکہ اگر آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے تو اسکول سے تو فرق نہیں ہوگا نا. تو ہم سرگرمیوں کے ذریعے، اور جو بچے جب سرگرمی میں خوشی خوشی شامل ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ باہر جتنی بھی اب یہ سرگرمیاں، پہلے چھوٹی سی ویڈیو دیکھی معلومات کے بارے میں، فضائی آلودگی، اور اس کے بعد اس میں چھوٹی سی گیم کی. اب وہ گیم میں بچے ہنسے خوش ہوئے، اب انہیں وہ یاد رہے گا، ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی پوری پرسنالٹی کو مدد دیں ابھرنے کی، ان کو قائدانہ صلاحیتیں ہوں، ان میں پہل کاری کا جذبہ ہو، وہ حالات کو سمجھنے اور اس کو مسائل کو حل کرنے کی ان میں کوشش کی جائے. اور انٹرنیٹ کو بھی ہم صحیح طرح استعمال کرنا سکھاتے ہیں. بالکل، انٹرنیٹ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. یقینی طور پر جب یہاں پر بچیاں آتی ہیں اور یہاں کا انوائرمنٹ دیکھتی ہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا انوائرمنٹ ان کو میسر نہیں آتا، تو وہ یہاں سے کیا ایک ذہن لے کے جاتی ہیں؟ کیا کوئی اس قسم کا بھی آپ کے پاس کوئی ریسرچ آتی ہے کہ یہاں سے جب بچے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کی جسمانی یا جو ان کی نفسیاتی جو اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو کبھی کبھی ایونٹ ہوتے ہیں. ہماری جو گائیڈ ہیں بیسکلی اسکول میں یہ ہر ہفتے یا 15 دن بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ سرگرمیاں پورے سال اسکول میں چلتی رہتی ہیں اور ہم کو سب پرنسپلز اور ٹیچرز کا یہی
فیڈ بیک آتا ہے کہ جو لڑکیاں گائیڈ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتی ہیں، گائیڈ میں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ کلاس میں اور اسکول میں الگ نظر آتا ہے. اور اسکول میں عام طور پہ جب بھی کوئی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے پرنسپل کہتی ہے گائیڈ کمپنی کو کہہ دو. لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کے اسکول کی سطح پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. یقینی طور پر جب یہاں سے بچی جاتی ہیں ان کی اوور آل صلاحیتوں میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں جو گائیڈ ہاؤس جب یہاں پہ کسی بڑی ایکٹیویٹی میں آتی ہیں نا تو اس میں اور ان کا ذہن کھلتا ہے اور بچوں سے ملتی ہیں. اور یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بڑے گروپ میں زیادہ دلچسپ طریقے سے، ہمارے پاس ریسورسز اسکول کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ اچھی طرح کر کے جائیں تو ان پہ بہت اثر ہوتا ہے، بہت خوش جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو اس وقت جو دور چل رہا ہے خواتین یا ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گی والدین کو کہ اس قسم کے ماحول انوائرمنٹ کے اندر بچیاں آ کر کتنی سیف اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، یا جو لوگ ابھی بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، نہیں بھیجتے، اعتماد نہیں کرتے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، گائیڈس میں تو ہمارا بچوں کی حفاظت پہ ہماری بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے، چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی ہماری. اس میں ہم ہر طرح کے کلاس ڈفرینسز، بیہیویئر، آپ نے دیکھا یہاں پہ پوری حفاظت ہوتی ہے، ٹیچرز ساتھ آتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا پورا مسئلہ بن چکا ہے، ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، پروجیکٹ اسٹے سیف. اس میں ہم لڑکیوں کو 4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں: اپنی ذاتی حفاظت، آن لائن اپنے بہتر طریقے سے استعمال کرنا، منشیات اور جو ادویات ہیں جن سے نشہ ہو جاتا ہے، نشہ آور چیزوں سے حفاظت، اور ایک یہ کہ آپ کی ایموشنل ویل بینگ، کیونکہ جب بچے پریشان ہوتے ہیں پھر وہ غلط چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے کیمپین کی طرح ملک میں پھیلے. اور اس میں ہم نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کیا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو 20 آورز آف کمیونٹی سروس اب کرنا HEC نے لازمی کر دیا ہے، تو ہم ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں. وہ لڑکیاں بھی ایک محفوظ طریقے سے ہمارے آرگنائز، اس میں پہلے ہم ان کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں، 4 گھنٹے کے سیمینار، اور پھر ہم نے ماڈیول بنائے ہیں، وہ جا کے اسکولوں میں یہ چیز کرتی ہیں. تو اس طرح دیکھیں ہمارے پاس تو پورے پاکستان میں کل 40 ٹرینرز ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ لڑکیاں ہم ایک وقت میں 40 سے 50 گروپ کو سکھاتے ہیں اور وہ جا کے آگے 40 سے 50 کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے اگر ہمیں فنڈنگ وغیرہ مل جائے اور ہم اور لوگ ہائر کر سکیں. اس وقت تک ہم 7 یونیورسٹیز میں یہ پروگرام شروع کر چکے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس کے ذریعے ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں تک ہم پہنچیں گے، کیونکہ میرا یہ اپنا یقین ہے کہ دیکھیں سوسائٹی میں حکومت بھی قوانین بنائے گی، سوسائٹی کو بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہر لڑکی کو بھی اپنی حفاظت کا سمجھنا چاہیے. ہم اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں قوانین وغیرہ بنانے والے ادارے اور ہیں، وہ بھی بن رہے ہیں، ہم لڑکیوں کو ان کا بھی بتاتے ہیں اور لڑکیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنا بیہیویئر وغیرہ کس طرح دیکھیں کہ اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکیں. بالکل بات ہوئی. اب ہم چلیں گے بچیوں کی طرف جو یہاں سے باہر گراؤنڈ کے اندر ہیلدی ایکٹیویٹیز، ان کے لیے کیمپنگ کا یہاں پر انتظام کیا گیا، ان کے لیے یہاں پر ڈفرینٹ گیمز کا جو یہاں پر بندوبست کیا گیا. آئیے ان سے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر آج کے دن وہ کس قدر خوشی یا انہوں نے آج یہاں سے کیا کیا کچھ سیکھا. تو چلتے ہیں بچیوں کی طرف. اس وقت میرے ساتھ ایک ننھی منی سی گرل گائیڈ موجود ہے. میں تو حیران ہوں، اتنی چھوٹی سی بچی اور لیکن آج اس نے سیکھا کیا، اس سے پوچھتے ہیں. کیا سیکھا بیٹا آپ نے آج یہاں سے؟ آج ہمارے سیشنز ہوئے جس میں ایکٹیویٹیز ہوئے، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایئر پولوشن کے بارے میں سیکھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. اور ایئر پولوشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم لائٹس بند نہیں کرتے اور صحیح سے وہ نہیں کرتے تو پولوشن پیدا ہوتی ہے، اور پولوشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں. اچھا، تو اس کے علاوہ گیمز کون سی آپ نے یہاں پر جو بالکل ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کون سی آپ نے یہاں پر آج سیکھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے مزے کی گیم تھی آپ کے لیے؟ ہمارے لیے سب سے مزے کی گیم تھی گارڈننگ کی. گارڈننگ میں وہ گارڈننگ ایکسپرٹس آ کے ٹیچ کرے تھے اور وہ ہمیں بتایا تھے کیسے کرتے گارڈننگ. اور ہم نے کچن گارڈننگ میں بھی یہ سیکھا، جیسے کہ ہم جسے بھی کچن میں کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز ہو اس کے اندر ہم پلانٹ گرو کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو فرٹیلائزر کے اندر پلانٹ گرو کر سکتے ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ جو بچے آپ کو، جو بچیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے روڈ سے پھول توڑ لیا، کیا کہیں گے ان کو، ذرا آج بتائیں. ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پلانٹس کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور ان کو ہمیں ہر روز پانی دینا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر آج اس نے کیا سیکھا ہے، کیا محسوس کر رہی ہیں یہاں پر آ کے، کیا کیا سیکھا، کیا سیکھنے کو ملا؟
جی بالکل. آج ہم یہاں پہ PGGA میں آئے ہوئے ہیں, جو ہر سال ہم PGGA آتے ہیں یہاں پہ ورلڈ تھنکنگ ڈے سیلیبریٹ کرنے, جو کہ 22 فیب کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ. اور یہاں پہ بیسکلی اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ تھنکنگ ڈے, یعنی ہم یہاں پہ اس ڈے میں کچھ سوچتے ہیں, ایک نیو چینج لانے کا ہم سوچتے ہیں, نہ صرف اپنی سوسائٹی میں بلکہ جو دوسری سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں تاکہ ان کو بھی اس سے بینیفٹ ہو. جیسے آج ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں. فرسٹ ہم نے انوائرمنٹ 1 میں ہم گئے تھے, وہاں پہ ہم نے انوائرمنٹ کو جو چیزیں پلیوٹ کر رہی ہیں ان کے بارے میں ہم نے کافی چیزیں جو ہے ڈسکور کی. پھر ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکور کیا. کھیلنے والی گیم کھیل رہے ہیں, اس میں کا بھی مقصد بیسیکلی ڈاش دا بال, کہ ہم ایک ٹیم جو ہے وہ باہر ہے اس سے, یعنی وہ پرزنرس ٹائپ ہیں, اور ایک جو ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں, تو ان سے کیسے بچا جا سکے. اچھا مجھے بتائیں, اس وقت جتنی بھی گرلز آپ کو دیکھ رہی ہیں کیا میسج دیں گی ان کو؟ میں میسیج یہی دوں گی کہ آپ لوگوں کے ارد گرد اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹیز یا آپ لوگ کی آرگنائزیشنز اس طرح آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کے پلیٹ فارمز اگر دیتی ہیں, تو ان سے آپ یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں جاؤں گی. آپ لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کو ہماری طرح جو ہمیں بیجز وغیرہ ملتے ہیں, سرٹیفکیٹس وغیرہ ملتے ہیں, وہ آپ کو فیوچر میں جو ہے کام آئیں گے آپ کے بہت زیادہ. تو آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کیا کریں.